اذان کے بعد کی دعا۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یسمع النداء۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کی شفاعت مجھ پر لازم ہے۔ دعا کون سی ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ، اے اللہ جو رب ہے اس کامل دعوت یعنی اذان کا، والصلاۃ القائمہ اور قائم ہونے والی نماز کا، آت محمدن الوسیلۃ اور دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، والفضیلۃ اور درجہ، وابعثہ اور انہیں پہنچا، مقام محمودا الذی وعدت، مقام محمود پر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اس دعا میں اذان کو دعوت سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اس دعا میں نماز کی صفت ذکر کی گئی ہے، قائمہ، کیونکہ نماز قیامت کے دن تک قائم اور دائم اور برقرار رہے گی۔ وسیلہ سے مراد مقام تقرب ہے، فضیلہ سے مراد خصوصی درجہ۔ بعض لوگ اس کے بعد والدرجۃ الرفیعہ پڑھتے ہیں، مگر یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مقام محمود سے مراد وہ خاص جگہ جہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے اور بہت طویل سجدہ ہوگا، اور اللہ کی خاص ثنا ہے جو اسی وقت اللہ رب العالمین پیارے نبی کے دل میں ڈالیں گے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ سر اٹھائیے، سفارش کریں، قبول ہوگی، سوال کریں، اجابت ہوگی، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ اللہ القیاس، آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، وہ سفارش کریں گے۔ اس دعا میں وعدتہ سے مراد قرآنی آیات میں ذکر کردہ وعدہ ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کیا قریب اللہ تعالی آپ کو شافیہ محشر بنا کر مقام محمود پر فائز کرے گا، اور یہ وعدہ آپ کے لیے خاص اعزاز ہے جو کسی اور کو میسر نہیں۔ بعض روایتوں میں اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد بھی ہے، یعنی اس وعدہ کا خلف نہیں ہوگا، یعنی وعدہ خلافی نہیں ہوگا، یہ وعدہ اپنے وقت پر ضرور پورا